امت مسلمہ کا فرض منصبی۔ اب میں اپنی دعوت قرآنی اور فکر قرآنی کا دوسرا نقطہ بیان کر رہا ہوں جو اہم ترین ہے۔ ہم عبادت سے اب جہاد پر آتے ہیں، لیکن جہاد کی دو منزلیں ہیں۔ پہلی منزل یہ ہے کہ پہلے اس کی دعوت عام کرنی ہوگی، دعوت دین کو پھیلاؤ، جو لوگ آئیں انہیں جمع کرو، انہیں منظم کرو، ان کو تربیت دو، تیار کرو، پھر انہیں میدان میں لا کر طاقت کا استعمال کر کے نظام کو بدلو۔ دعوت دین، اللہ کی کتاب کی دعوت اور نشر و اشاعت جہاد کا پہلا مرحلہ ہے۔ اس کے لیے اصطلاح شہادت علی الناس ہے، جو اجتماعی فریضہ ہے جس کے لیے امت وجود میں آئی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ یہ دراصل فریضہ رسالت ہے جو امت کو ادا کرنا ہے۔ یہ رسالت محمدی کا تسلسل ہے جو قیامت تک جاری رہے گا۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس یہ فریضہ انجام دیا، اور اس کے بعد حجۃ الوداع میں آپ اسے امت کے حوالے کر کے دنیا سے رخصت ہوئے۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ اب جو موجود ہیں وہ ان تک پہنچائیں جو غیر موجود ہیں، اور اس کی آخری منزل اقامت دین یعنی دین کو قائم کر دینا ہے۔ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے، تکبیر رب ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کا حکم بالادست ہو۔ اسی اقامت دین پر جا کر عبادت رب بھی مکمل ہوگی۔ اب میں اگر اس نظام کے تحت زندگی گزار رہا ہوں تو میری عبادت مکمل ہو گئی، انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی۔ میری بندگی اس وقت مکمل ہوئی ہے، اس سے پہلے ناقص تھی۔ اس نقص کی تلافی میں اس جد و جہد سے کر رہا تھا۔ اس جد و جہد کی صورت میں میں اس گناہ کا کفارہ ادا کر رہا تھا۔ اب اگر یہ ہو گیا تو میری عبادت بھی پوری ہو جائے گی، اور شہادت علی الناس کا تقاضا بھی پورا ہو جائے گا، اور آپ پوری دنیا کو دعوت دے سکیں گے کہ آؤ اپنی آنکھوں سے دیکھو، یہ ہے اسلام، یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی کا مظہر اتم، یہ ہے وہ نظام حق، نظام عدل و قسط، یہ ہے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت کا مظہر، یہ نظام جو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جسے اللہ تعالیٰ نے آپ پر کامل کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین قبول کر لیا ہے۔ یہ ہے میرے دینی فکر کی بنیاد۔ اس دینی فکر سے کما حق و آگاہی کے لیے اب میں لٹریچر تجویز کرتا ہوں۔ اس ضمن میں سب سے اہم تو میرا مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب ہے، جو ایک گھنٹے کے 44 آڈیو کیسٹس پر مشتمل ہے۔ اب یہ دروس کتابچوں کی صورت میں شائع کر دیے گئے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کے اجزاء منتخب کر کے قرآن کے حوالے سے دعوت پیش کی ہے۔ ایک کتاب مطالبات دین کے نام سے موجود ہے، جس میں عبادت رب، شہادت الناس اور اقامت دین، تین اصطلاحات کے حوالے سے دین کے مطالبات پیش کیے گئے ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ پر کتابچہ موجود ہے، انگریزی میں بھی 2 گھنٹے کا ویڈیو اور آڈیو موجود ہے، اور اردو میں بھی جہاد کسے کہتے ہیں، جس کو کہ آج ہم نے دنیا میں بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ حقیقت ایمان پر میرے 5 لیکچرز ویڈیوز کی صورت میں موجود ہیں۔ ایمان یعنی ایمان حقیقی کو جتنا ایمفیسائز میں نے کیا ہے، وہ زور کسی اور تحریک میں نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت میں ایمان کی محنت کی بات ضرور ہوتی ہے، لیکن وہ علمی و فکری بنیاد پر نہیں۔ اب ایک بات سمجھ لیجئے کہ ایک ہے بنیادی طور پر کسی فرض کا ادا ہو جانا، اور ایک ہے اس کا کما حقہ ادا ہو جانا۔ ایک وہ شخص ہے جو کسی فرض عین کی ادائیگی سرے سے نہیں کر رہا تھا، وہ تو فرض کا تارک ہو گیا، لیکن کوئی ہے جس نے اپنی زندگی کو اس رخ پر تو ڈال دیا ہے، لیکن اس کے لیے وہ اتنی محنت نہیں کر رہا جتنی کہ وہ کر سکتا تھا، تو اس کا معاملہ بھی اللہ کے ہاں قابل گرفت ہو جائے گا۔ نماز آپ نے جیسے تیسے پڑھی، وہ ادا تو ہو گئی،
لیکن اگر اس میں خشوع و خضوع اور استحضار نہ ہو، اللہ کی طرف انابت ہی نہ ہوئی، اس کی طرف توجہ ہی نہ ہوئی، تو بات وہی ہوئی کہ نماز پڑھی تو ہے مگر نماز کی حقیقت حاصل نہ ہوئی۔ چنانچہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی اس فریضے کی فرضیت کو پہچان لے جو آج امت مسلمہ کے ذہنوں سے بالکل خارج ہے۔ انہیں نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی فرضیت تو معلوم ہے، لیکن اقامت دین کی فرضیت معلوم ہی نہیں۔ لیکن اس کے بعد خاص طور پر تنظیم اسلامی کے رفقا میں سے ہر ایک کے لیے لمحہ فکریہ تو یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، تو آپ اپنی قوتوں، توانائیوں اور صلاحیتوں کا کتنا حصہ اس کام کے لیے صرف کر رہے ہیں؟ کیا محض قانونی تقاضا پورا ہو رہا ہے یا واقعتاً حتی المقدور اور حسب استطاعت جد و جہد ہو رہی ہے؟ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو مکلف نہیں ٹھہرائے گا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ چنانچہ ہو سکتا ہے کہ کم والا وہاں کامیاب ہو جائے اور زیادہ والا ناکام ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کم والے کی استعداد ہی اتنی تھی جتنا اس نے کیا ہے، اس سے زیادہ استعداد تھی ہی نہیں، جبکہ زیادہ والے کی استعداد اس سے کہیں زیادہ تھی، اس نے اپنی استعداد سے کم کیا تو وہ ناکام ہو جائے۔